اور وہ کیا کہتے ہیں جناب، وہ میرے نصیب کی بارشیں جو کسی اور چھت پہ برس گئیں، تمام خوبصورت سماعتوں کو ثنا ہمایوں کا چاہت بھرا، محبت بھرا اور خلوص بھرا السلام، اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے، چاہنے والے، سراہنے والے سب ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں، مزے میں ہوں. اور بالکل جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، بہاولپور اور سیالکوٹ میں اس وقت آپ سن رہے ہیں 107.4 کی فریکوینسی پر میرا ایف ایم. اس کے ساتھ ساتھ آپ بھیج سکتے ہیں اپنے پیغامات، اور پیغامات بھیجنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے، وہاں ٹائپ کیجیے میرا ایف ایم، اسپیس دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیجیے 4471 پر. 18 نومبر 2023 ہو چکی ہے، جمعے کی رات ہے، اور آج ہمارا ہوگا آپ کے ساتھ ویک اینڈ شو. سو یس، ویک اینڈ شو پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ گانے اور کم سے کم باتیں سنائی جائیں، لیکن وہ کیا ہے کہ باتوں کا سلسلہ تو جاری اور ساری رہے گا. لیے چلتی ہوں آپ کو اگلے گانے کی طرف، اور آج ہم بات کر رہے ہیں نصیب اور قسمت پر، کہ یہ جو نصیبوں سے مل جاتا ہے ہمیں، کیا بس اسی کے لیے یا اسی کے ساتھ اکتفا کر لینا ہمارے لیے کافی ہے، یا پھر اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے بنانا اور زمانے کے ہر ظلم و ستم کو سہ کر، ہائے خالہ جان کیسی ہیں آپ، اور ہر زمانے کے ظلم و ستم سہ کر، یا پھر زمانے کو اپنی روش پہ چلانا. کب آپ نے اپنے نصیب پر اکتفا کرنا ہے، اور کب آپ نے کہاں پر کس طرح سے اپنی قسمت خود بنانی ہے. سو یہ زندگی کا جو ہیر پھیر ہے، یہ جو زندگی کا ٹوسٹ ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا راز ہیں، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو چلے جناب، ون آف مائی فیوریٹ ٹریک فرام ڈیفینیٹلی فراز کے دو گانے مجھے بہت پسند ہیں، اور اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ گانا جو سلو جیمز کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے، اینڈ یس دس از تنہا تنہا راتوں میں. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. بالکل جناب، تنہا تنہا راتوں میں جب نیند نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کسی کی یاد ستائے، اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو انسومنیا بھی ہو جاتا ہے. ہر دفعہ پیار کو قصوروار ٹھہرانا ضروری نہیں ہوتا، بعض دفعہ آپ کی اپنی سوچیں بھی اس قدر ہوتی ہے. اچھا جی، اسامہ راج جو ہے وہ بڑی جد و جہد کر رہے ہیں. اچھا جی اسامہ، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ باتیں ایک تو یہاں کرنے والی نہیں ہے، اور شوٹ کرنی ہے کچھ، اور ایک شوٹ پہ بلانا ہے اور ڈنر کرانا ہے. تو بیٹا یا تو بات ہوتی ہے یا بات نہیں ہوتی ہے، ان بٹوین کچھ نہیں ہوتا، اور جب ان بٹوین کچھ نہیں ہوتا تو پھر کچھ نہیں ہوتا. وہ کیا ہے کہ دنیا بڑی عجیب سی ہے یار، منہ پہ کچھ، پیچھے کچھ، آپ کے سامنے کچھ، آپ کے پیچھے کچھ. ایسے لوگ زندگی میں شاید وقتی طور پر تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن ایسے لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیسے منہ دکھاتے ہوں گے کہ آپ کسی کے پیچھے کچھ ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان کا سچ ہوتا ہے جو اس کو بہت اعتماد کے ساتھ اور بہت پیار کے ساتھ اور بہت بھرپور اخلاص کے ساتھ اپنے ساتھ جینا ضروری ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ایسی بناوٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یس، ڈپلومیسی از دا بیسٹ پالیسی، ڈپلومیسی کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈپلومیسی کرنے میں نہ کہیں انسان کی اپنی ذات مسک ہو جاتی ہے. اس لیے ضروری، بہت ضروری ہے کہ انسان جیسا دنیا کے ساتھ ہو ویسا اپنے ساتھ ہو، اور جیسا اپنے ساتھ ہو ویسا ہی دنیا کے ساتھ ہو. کیونکہ اگر آپ اپنے اوتھینٹک سیلف کے ساتھ دنیا کے ساتھ نہیں ہیں تو ٹرسٹ می گائز، یو آر ویسٹنگ یور ٹائم اینڈ یو آر ویسٹنگ ادرس ٹائم ایز ویل. تو اچھا جی، ڈرامہ جو ہے وہ ابھی بتا دیں کون سے چینل کے لیے آ رہا ہے. اچھا، زیادہ ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا کہ میں ابھی ڈسکلوز کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں. سو آئی ایم ناٹ ڈسکلوزنگ اینی انفارمیشن، بٹ یس ماہین اور باسط اس ڈرامے میں ہیں، اور میں بھی ہوں، اور جاسم جو ہے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں، اینڈ وی ہیو جسٹ اسٹارٹیڈ. ایک اسپیل ہمارا، میرا اسپیل کمپلیٹ ہو گیا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی ڈرامے کے اور لوگ ابھی شوٹ پر ہیں، اور ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں، بہت محنت سے کام کر رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں بہت سے آرٹسٹ ایسے ہیں جو نیو ہیں. ڈیفینیٹلی ماہین کا پہلا ڈرامہ ہوگا، باسط کا بھی پہلا ڈرامہ ہوگا، تو آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی مزہ تو آنے والا ہے. اب وہ دیکھنے کے بعد ہی آپ لوگ بتائیں گے مجھے کہ اب کیسا لگا آپ کو ڈرامہ. میرا کیریکٹر بہت ڈفرینٹ ہے، زندگی میں پہلی بار میں ایسا کیریکٹر کر رہی ہوں، اور ڈیفینیٹلی بینگ این ایکٹر تو ایکسپیرینس کرنا تو بنتا ہی ہے. اب لوگوں کو پسند آتا ہے نہیں آتا ہے وہ فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جتنے بھی آرٹسٹ ہم ہوتے ہیں یار، محنت تو ہر کوئی کرتا ہے. اب آپ لوگوں کی تو ایک زبان ہلتی ہے، وہ اچھا کام نہیں کیا، لیکن ہماری جو ان تک محنت ہوتی ہے نا اس میں وہ بہت امیزنگ ہوتی ہے. تو بات کیا کرنی ہے؟ بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ نصیب اور قسمت کا جھگڑا زندگی بھر کا جھگڑا ہے یار. کبھی ہم
اپنے نصیبوں پر خوش ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے جو نصیبوں میں مل گیا وہی ٹھیک ہے وہی اچھا ہے. اور کبھی کبھار ہم اپنے نصیبوں پر راضی نہیں ہو پاتے, ہم اپنے نصیبوں پر خوش نہیں ہو پاتے ہیں, کیونکہ نصیبوں سے جو چیز ہمیں اللہ تو دے دیتا ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائمس انسان کے بیہیویئرس, انسان کی اعمال, بہت فری ول بہت میٹر کرتی ہے کہ وہ رشتہ یا وہ چیز جو آپ کو اپنے نصیبوں سے ملی ہے آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اور موسٹ آف دی ٹائمس میں نے دیکھا ہے کہ جو چیز آپ کو نصیبوں سے مل جاتی ہے اس کو ہم انسان بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور وہ اس لیے بھی لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہو یہ تو اللہ نے دے دیا ہے ہمیں, اب یہ کہاں جائے گا. اور جو چیز ہمیں پتہ چل جاتی ہے نا کہ ہو یہ تو ہماری ہو گئی ہے, تو اس کے ساتھ انسان کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت زیادتی کر جاتا ہے. یہ میری یا آپ کی بات نہیں ہے, کمزرفی کی بات نہیں ہے, یہ انسانی فطرت ہے. اور جس چیز اللہ تعالیٰ اسی لیے وہ چیز جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں بہت خوار کرتا ہے, وہ اسی لیے تاکہ ہم محنت کریں, کیونکہ محنت سے حاصل کی ہوئی چیزوں کی ہمیں قدر ہوتی ہے, ہم قدر کرتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے جب ہمیں حاصل ہو جائے تو جوں کی توں ویسی ہو جاتی ہے. تو کب آپ نے اپنے نصیبوں پر اکتفا کر لینا ہے, کب آپ نے یہ صبر کر لینا ہے کہ بس یار جو نصیبوں میں ہے وہی کافی ہے, اور کب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار کہ اب جو میں اپنی قسمت ہے اس کو میں خود بناؤں گی, کیونکہ آئی ایم ناٹ ہیپی ود واٹ ایور آئی ہیو, آئی ایم ناٹ ہیپی ان دا ریئل سچویشن, آئی ایم ناٹ ہیپی ود دا ریالٹی. تو اپنی ریالٹی کو چینج کرنے کا اختیار اللہ نے بھی آپ کو دیا ہے. آپ کی خوشی, آپ کی فری ول, آپ کے اعمال, آپ کی باتیں, آپ کی سوچ, آپ کا دل, ان سب میں یہ اختیار ہے کہ اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں سے بنا سکیں. آدھی زندگی تو ہماری میرے خیال سے اس بات میں نکل جاتی ہے کہ ہم اپنے نصیبوں پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں, لیکن جب ہمیں زندگی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار نہیں آئی کین چینج دس, یس سم ٹائمس وی کین ناٹ چینج دا پیپل اراؤنڈ اس, بٹ یس وی کین چینج دا پیپل اراؤنڈ اس. اچھا آرٹسٹ ہو لگتی نہیں ہو آرٹسٹ, اچھا چلیں جی. ہاں گانا سنانے جا رہی ہوں, کوئی تم سا کہاں زمانے میں, واقعی کوئی ہم سا واقعی نہیں ہوتا زمانے میں, کیونکہ ہم جیسا ہم ایک ہی پیس ہوتا ہے دنیا میں. اچھا جی آگے بڑھ رہے ہیں, اور میں آپ کو گانا سناؤں گی جہاں دیکھوں پردیسیا. یہ کون سا گانا پردیسیا؟ من آمدم جل پر ہی سناتے ہیں. واہ جی واہ, the magic of this song is still alive and the magic of the night is still alive because this is slow jams with ثنا ہمایوں. Monday to Friday رات 12 سے 2 بجے تک رہتا ہے آپ کا میرا ساتھ, اور ہوتی آپ کی میری بات کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, بہاولپور اور سیالکوٹ میں. اس وقت آپ سن رہے ہیں 107.4 کی فریکوینسی پر میرا FM. اس کے ساتھ ساتھ بھیج سکتے ہیں آپ اپنے پیغامات, اور پیغامات بھیجنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, وہاں ٹائپ کیجیے میرا FM, اسپیس دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیجیے 4471 پر. اور جناب میں لیے جا رہی ہوں آپ کو اگلے گانے کی طرح, which is من آمدم, one of my favorite track from Coke Studio. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. جی ہاں جناب, اسی کو کہتے ہیں آپ سلو جیمس, اینڈ دس از می ثنا ہمایوں. منڈے ٹو فرائیڈے رات 12 سے 2 بجے تک رہتا ہے آپ کا میرا ساتھ, اور ہوتی ہے آپ کی اور میری بات. یس دس ویک ہیز بین ریئلی آکوپائڈ, ریئلی بزی, اینڈ آئی تھنک دا بزی پیپل آر دا ہیپیسٹ پیپل. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ یار کوشش کریں کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے, اسٹریس ہو رہا ہے, تو اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس ڈپریشن میں, اس اسٹریس میں, اس غم میں, اس ٹینشن میں, اس پریشانی میں سرینڈر کر کے بیٹھ جائیں, یا اس نیگیٹیوٹی کو سرینڈر کر کے بیٹھ جائیں. آئی تھنک سو کہ زندگی میں کوئی بھی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ جس کا حل نہیں ہوتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم حل نکالنا نہیں چاہتے ہیں, ورنہ زندگی میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کہ جس کا حل ہم نہ نکال پا سکیں. اور دنیا میں میرے خیال سے کوئی بھی ایسی پرابلم اللہ نے نہیں بنائی کہ جس کا حل نہ بنایا ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے انڈا آیا یا مرغی آئی, تو پہلے حل آیا اس کے بعد پرابلم آئی ہے. تو اسی لیے پہلے دوا ہے پھر بیماری ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے پیار ہے پھر نفرت ہے, اس لیے کہتے ہیں پہلے روشنی ہے پھر اندھیرا ہے, اس لیے کہتے ہیں پہلے خوشی ہے پھر غم ہے. وہ کیا ہے کہ انسان اچھی چیزوں کو تو زندگی میں اچھے سے کوپ اپ کر لیتا ہے, لیکن زندگی صرف اسی کا نام نہیں ہے. زندگی نام ہے اچھے اور برے دونوں کو اچھے سے کوپ اپ کرنے کا. تو چلیے جناب آپ کو گانا سنا رہی ہوں میں اگلا, بفور یو گو.
बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। बिल्कुल जनाब, आप भेज सकते हैं मुझे अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको ये भी बता चलें कि आप हमें यूट्यूब पर लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा FM को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, बिकॉज अब आप मेरे शो सिर्फ सुन नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर हमारी प्रेजेंस जो है ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, उसे आप लाइक कीजिए, और सना हुमायूं ऑफिशियल को भी लाइक कर सकते हैं। मैं सुनाने जा रही हूँ आपको अगला गाना, विच इज़ बाय असरार। Stay tuned and keep listening to me in slow jams. And now without wasting any more moment, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वाइटल साइंस का वो गाना जिसको सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। वाइटल साइंस के बहुत से ऐसे गाने जो हमें उस वक्त तो समझ भी नहीं आते थे, बट दिस इज द सॉन्ग, दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग जिसकी मेलोडी मुझे बहुत पसंद है। यस, अब जिया ना जाए, लेट्स सी, अगर यही वो गाना है तो let's hear this out and stay tuned and keep listening to me in slow jams. Oh yes, this is the one. I love this song. जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है आज के लिए खत्म। आपसे होगी मुलाकात फिर से मंडे को, और रहेगा आपका मेरा साथ मंडे टू फ्राइडे। रखना है आपने अपना बहुत सारा ख्याल। हैव अ नाइस वीकेंड, टाटा, गुड बाय एंड शब बखैर। लीविंग यू विद सम रियली 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 नाइस मेलोडीज एंड लीविंग यू विद आँखों के सागर by शफकत अमानत अली। This is Mira FM 107.9.